الرحمن الرحیم۔ آج کل کے اس دور میں جب دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے، ایک بہت سارے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ایک نعرہ جس کو عالمی طور پر بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہے، عورت اور مرد کی مساوات اور برابری کا نعرہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، عورت اور مرد کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو کئی لحاظ سے مرد کی ذمہ داریاں عورت سے زیادہ ہیں۔ ناظرین گرامی، جب یہ نعرہ خوش کن نعرہ لگایا جا رہا ہوتا ہے تو افسوس اگر تو خالی نعرے کی حد تک بات ہوتی یا ان عورتوں کی حقوق کی بات ہوتی جو معاشرے کے اندر مظلوم ہیں اور مردوں کے جبر کا شکار ہیں، تو شاید کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ لیکن افسوس وہاں پر ہوتا ہے جب عورت کی آزادی اور حریت کا اور برابری کا نعرہ لے کر اسلام پسندوں، دین پسندوں پر اور مشرق کی تہذیب پر حملہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر بتایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ قرآن کریم نے مرد کو عورت پر فوقیت دے کر، عورت پر درجہ دے کر عورت کے درجے کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی سلسلے کے اندر ایک آیت پڑھی جاتی ہے قرآن کریم کی، اور کہا جاتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت عطا کی ہے۔ اس طرح ایک آیت اور پڑھی جاتی ہے الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، کہ اور اس آیت سے یہ ثابت کیا جاتا ہے جس طرح مردوں کے جو ہیں وہ درجے اور مردوں کا مقام عورتوں سے بلند ہے۔ جب ہم اس آیت کی گہرائی میں جاتے ہیں، ہم جب ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقتاً جو اس کا مطلب نکالا جا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقتور بنایا اور مرد کو عورت سے زیادہ جو ہے ذمہ داریاں عطا کی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے جب کہا کہ مرد عورتوں کے محافظ ہیں تو وہاں پر یہ بھی کہا اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد اپنے مال میں سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس خرچ کی وجہ سے اور چونکہ جسمانی لحاظ سے وہ عورت سے زیادہ طاقتور ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داریاں عورت سے زیادہ جو ہے وہ متعین کر دی ہیں۔ اگر ہم اس بات کو مزید واضح کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیری والدہ کا۔ وہ شخص دوبارہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ درجہ کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر جب تیسری بار پوچھتا ہے تو آپ پھر فرماتے ہیں تیری ماں کا، اور جب چوتھی بار پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے باپ کا۔ اگر اب ہم درجے کی بات کریں، خالی درجے کے لفظ کو دیکھیں تو ہم اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو باپ کے مقابلے میں 75% اور باپ کو صرف 25% درجہ عطا کیا، یعنی 3 دفعہ ماں کا نام لیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درجے کے لحاظ سے اور حق کے لحاظ سے ماں جو ہے وہ باپ سے برتر ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم کہنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح تو بہت سارے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد پر فضیلت دی، اور اسی طرح بہت سارے معاملات میں جہاں پر مرد کی ذمہ داری بہتر طریقے سے مرد اپنی ذمہ داری ادا کر سکتا تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فوقیت دی۔ اس کی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو اگر ریسرچ کی جائے، USA کے ہی اگر آپ ڈیٹا کو لیں، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر عورت کی جو پاپولیشن ہے وہ مرد سے زیادہ ہے، لیکن اگر آپ آرمی کے اندر، فوج کے اندر ان کی بھرتیاں دیکھیں تو وہاں نظر آتا ہے کہ 84-85% جو آرمی ہے وہ مرد ہیں اس میں، اور باقی جو ہیں وہ عورتیں ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یہ ادھر دیکھیں، UK کے اندر دیکھیں، انگلینڈ میں دیکھیں تو وہاں 88% جو آرمی ہے وہ مردوں پر مشتمل ہے، اور صرف 12% جو آرمی ہے وہ عورتوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح اگر ہم پائلٹ کو دیکھیں، پائلٹ کے اندر دیکھیں مرد اور عورت کے ریشو کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 95% UK کے اندر جو پائلٹ ہیں وہ مرد ہیں اور صرف 5% جو ہیں وہ عورتیں ہیں۔ اور اگر آپ مزید آگے جائیں اور دیکھیں جو چھوٹے بچوں کی ٹیچنگ ہوتی ہے، جو بالکل پری اسکول ٹیچنگ ہوتی ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مرد جو ہیں وہ تقریباً 95% امریکہ میں اور 98% انگلینڈ کے اندر، مرد جو ہیں وہ صرف 2% پری اسکول ٹیچنگ میں کام کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں 98% عورتیں جو ہیں وہ پری اسکول ٹیچنگ کرتی ہیں، اور امریکہ کے اندر 95% جو پری اسکول ٹیچنگ ہے وہ عورتیں کرتی ہیں اور صرف 5% ٹیچنگ جو ہے وہ مرد کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر، اس ڈیٹا کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت سارے معاملات کے اندر جو ممالک عورت اور مرد کی
برابری کا نعرہ لگاتے ہیں، وہاں کے بھی اگر آپ اداروں کو دیکھ لیں، وہ ادارے جہاں طاقت اور قوت کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو مرد بھاری طور پر برتری حاصل کیے دکھاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مرد جو ہے وہ وہاں پر مرد اور عورتوں کو برابری کے حقوق حاصل نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو عورت کا فضیلت دی، وہ فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری اور فرائض زیادہ، کیونکہ اللہ نے اس کو طاقت اور ہمت زیادہ دی ہے اور اس کو محافظ بنایا ہے۔ اور اس کی عملی شکل اگر آپ دیکھنی ہو تو آپ دنیا بھر کی جو افواج ہیں وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ طاقت اور قوت کا استعمال ہوتا ہے وہاں پر مرد کو برتری حاصل ہوتی ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ کے اندر خواتین کو برابر کے حقوق حاصل نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پر عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد کے برابر نہیں فوج کے اندر۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن نے مرد کو فضیلت دی ہے عورت پر، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت کوئی ناقص ہے، اس کا درجہ کم ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر، جو بھی عورت اور مرد نیکی کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حیات طیبہ دونوں کو عطا فرمائے گا بلا تفریق مرد اور عورت کے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے، یا عورت کی گواہی کو مرد کے مقابلے میں آدھی گواہی کہا گیا ہے، اور یہ عورت کی توہین ہے کہ عورت کی گواہی جو مرد کے مقابلے میں آدھی ہے۔ جناب یہ بھی صرف ایک لفظی باتیں ہیں، اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ گواہی کی جہاں بات کی جاتی ہے تو یاد رکھیں گواہی جو ہے وہ ایک منصب تھوڑی ہے، وہ ایک اعزاز تھوڑی ہے، گواہی ایک ذمہ داری ہے، ایسی ذمہ داری کی جو لوگ کورٹ میں جا کر گواہی دیتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گواہی دیتے وقت انسان کس قدر گھبرا جاتا ہے۔ اگر دو چار لفظ بھی غلط بول دے تو ایک پورا اس پر کیس بن جاتا ہے اور اس کے لیے ایک زندگی کے اندر جو ہے مشکل پیش آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو عورت کی گواہی جو آدھی قرار دی، وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ عورت سے اس ذمہ داری کو کم کرنا چاہتا ہے۔ ذمہ داری اللہ نے کم کی اور عورت پر احسان کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے عورت کی گواہی آدھی کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے نا وہ ناقص العقل ہے، حالانکہ ایسا مطلب نہیں۔ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری عورت پر کم ہو، اس وجہ سے دو عورتیں مل کر یہ جو ہے گواہی دیں، تاکہ اگر ایک کے ذہن سے کچھ نکلے تو دوسرا اس کو یاد کروا دے، اور تاکہ ان کو جو ہے ان کے لیے کوئی مشکلات پیش نہ آئیں، کیونکہ گواہی دینا واقعتاً کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جناب ایک اعتراض عورت کی تعلیم کے حوالے سے کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جس طرح جو مذہبی لوگ ہیں وہ عورت کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ مذہبی لوگ کیسے عورت کی تعلیم کے خلاف ہو سکتے ہیں جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑے بڑے صحابہ کرام آ کر تعلیم حاصل کرتے رہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بہت بڑی عالمہ تھی علم الفرائض کی، اور بہت ساری احادیث آپ سے مروی ہیں۔ جب اسلام کی ابتدا جن لوگوں سے ہوئی وہی ان میں ہی خواتین کا اتنا بڑا کردار ہے کہ علم الحدیث کے اندر سب سے زیادہ علم الحدیث میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ احادیث کی جو ہے حضرت عائشہ سے مروی ہے، اور بہت سارے لوگ علم باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کرتے تھے۔ جب اسلام نے ایک عورت کو یہ طاقت دی ہے کہ مرد اس سے آ کے علم حاصل کر رہے ہیں، تو وہ اسلام کس طرح عورت کی تعلیم کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات اور کی جاتی ہے کہ جس طرح سے عورت کو نکاح کے معاملے میں بھی آزادی نہیں ہے بلکہ جبر کیا جاتا ہے اور زبردستی جو ہے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، اور غالباً جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح مذہب بھی اس معاملے میں عورت کی طرفداری نہیں کرتا بلکہ وہ ماں باپ کے زبردستی کیے ہوئے نکاح کے ساتھ دیتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ میرے دوستوں، میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے دور میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی جو ہے وہ شادی ایک غلام سے ہوئی ہوئی تھی، جو غلام حضرت مغیث جن کا نام تھا، بعد میں جب حضرت بریرہ آزاد ہوئی تو انہوں نے اپنے غلام مغیث کو چھوڑ دیا۔ کتاب الطلاق بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت مغیث حضرت بریرہ کے عشق میں مدینے کے گلیوں میں روتے پھرتے تھے، اور اس بات کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تمہیں حیرت نہیں ہوتی کہ مغیث بریرہ سے کتنی محبت کرتا ہے اور بریرہ کس قدر مغیث سے نفرت کرتی ہے؟ اور اسی پر حضور علیہ السلام نے حضرت بریرہ سے فرمایا کہ کاش تم مغیث کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ مطلب عقد میں یا نکاح میں رہ لیتی۔ تو اس پر حضرت بریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں حکم نہیں دے رہا، میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں،
تو پھر اگر آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں تو میں اس کے ساتھ زندگی نکاح والی نہیں گزاروں گی، میں اس کے بغیر خوش ہوں۔ یہاں سے دیکھیں کہ کائنات کی سب سے افضل ہستی ایک عورت کو مشورہ دے رہی ہے کہ نکاح کے اندر، نکاح کے معاملے میں کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں، لیکن ایک غلام عورت، ایک لونڈی جو آزاد ہوئی ہے، اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشورے کو یہ دے کر کہ اگر وہ حکم نہیں دے رہے، صرف مشورہ دے رہے ہیں، تو انہوں نے اس کے مشورے کو نہیں مانا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اسلام نے عورت کو اس قدر آزادی دی ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے نکاح نہ کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکاح پر مجبور نہیں کر سکتی۔